بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعظم طارق۔ اس وقت پورے ملک پاکستان میں احتجاج ہو رہے، عوام کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، اور اس بات کی گارنٹی ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ ایک جمہوری ملک تو ہرگز نہیں ہے۔ اب ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے اور اس جمہوریت کو ہی بدلنا ہے، یا تو اصلی جمہوریت لانا ہے یا تو کچھ اور لانا ہے۔ خیر، اگر آپ لوگوں نے برداشت نہیں کیا، دوسری طرف تو بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ہی برداشت کرنا ہے، آپ عوام کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بے برداشتی 1971 میں پاکستانی سے ہو گئی، اور آدھے پاکستانی ہم سے الگ ہو گئے، اور وہ پاکستانی جن کا بڑا رول تھا اس ملک کو بنانے میں، ڈھاکہ والوں کا، بنگالیوں کا بڑا رول تھا اس ملک پاکستان کو بنانے میں، اور آج بنگال میں تو 2 تاریخ تو ہرگز نہیں پڑھائی جاتی ہوں گی ادھر، وہ اپنے ان ہیروز کو مانتے ہوں گے جو 1971 میں بنگال کو آزاد کروایا ہے۔ 16 دسمبر کو وہ آزادی کے دن مانیں گے نہ کہ 14 اگست کو۔ تو ایک بڑی تاریخ مسخ ہو گئی بنگال کے اندر، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ بے شک ان کے اوپر ظلم ہو گیا تھا، بڑا ظلم ہو گیا تھا، تو اب ظلم کرنے والے کے اوپر تو ہم نہیں جاتے۔ تو اس وقت بھی جو عوام کے اوپر ظلم ہو رہی ہے، ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو لانگ مارچ کرنے نہیں دے رہے، احتجاج کرنے نہیں دے رہے، تو بس برداشت ہی کرنا ہے۔ اس ملک پاکستان کے خاطر، اپنے خاطر، عوام کے خاطر، دیکھو نا، یہ فوج بھی ہماری، عوام بھی ہماری، یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ کسی ایک کی وجہ سے، مثال کے طور پہ اب حکومت ظلم کر رہی ہے، شیلنگ کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، تو اس حکومت کو بھی ہمیشہ اس تخت میں تو نہیں بیٹھنا، اس کرسی میں، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ 1 سال بعد نیچے آنا ہے، وہ الیکشن کروانا ہے، پھر ایک نگران سیٹ اپ آئے گا، اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ یہ عوام بھولنے والی نہیں ہے، یہ وہ عوام ہے جو برصغیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ عوام، اس عوام کو وہ سب کچھ بھی یاد ہے۔ 1947 میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، بننے کے بعد کشمیروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کے سب اس عوام کو یاد ہے۔ یہ 1 سال بعد بھی اگر الیکشن ہو گئی، یہ عوام ہرگز نہیں بھولے گی، اور آپ نے اس چیز کو بے فکری کے ساتھ، اس کو آگے لانا ہے کہ اس عوام نے ہرگز نہیں بولنا۔ یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے، جو کل فائرنگ ہو گئی عمران خان صاحب کے اوپر، بس آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ برداشت نہیں کر جاتے ہو، ابھی بھی ایسی حرکتیں ہو گئی، وہ کلپس اگر ہمارے دشمن ملک میں چلے جائے اور وہ دیکھیں نا، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ تو خدا را ایسی حرکتیں مت کیا کرے۔ آپ پروٹیسٹ کریں پارلیمنٹ کے باہر، آپ پروٹیسٹ کریں سی ایم کے باہر، پی ایم کے باہر، صدر کے دفتر کے باہر، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں اور یہ عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں۔ باقی جو دیگر ہمارے ادارے ہیں، جو ہم فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، وہ ہماری سیکورٹی کے لیے اور ہمارے معاملات چلانے کے لیے۔ ایک حکومت کے ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک سول حکومت ہے، اور ایک فوج ہے، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ ان کے ہی نسبت یہ ملک پاکستان قائم و دائم ہے، ان کی سیکورٹی کی وجہ سے، ان کا خدمات کی وجہ سے، ان کی ڈیوٹی کی وجہ سے۔ تو خدا را کوئی بھی ایسی منہ سے ایسی بات ہی نہ نکالے جو دشمن ہم سے فائدہ حاصل کرے، اور ہماری ملک دوسروں کے سامنے غیر مستحکم اور کمزور نظر آنے لگے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت بالکل گزرے گا۔ یہ جو مقدس مہینہ سمجھا جاتا ہے نومبر، سیاسی پارٹیاں آپس میں اس مہینے کو مقدس مہینہ سمجھتی ہے اس وقت، اور یہ جو مقدس نومبر کا مہینہ ہے، اور ہر پارٹی چاہتی ہے، اس وقت حکومت چاہتی ہے، پی ڈی ایم والے حکومت کے، یہ مقدس مہینہ ان کی ہی دور میں، ان کی حکومت میں ہی گزر جائے۔ لگتا بھی ایسا ہے، اس وقت تو کنفرم ہو گیا، اور لگتا بھی ایسا ہے کہ یہ مقدس مہینہ نومبر کا پی ڈی ایم کے حکومت میں ہی چلا جائے۔ لیکن اعتزاز حسن جیسے بڑے وکیل بھی اگر پیشن گوئی نہیں کر سکتے، تو میں تو ایک ادنا سا وہ ہوں
تو میں بھی پیشنگی نہیں کر سکتا ہے کہ کل ہفتے والے دن، اتوار والے دن اور نومبر کے اینڈ تک پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ گزر جائے کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے، آپ لوگوں کو صلہ اس چیز کا اللہ پاک دے گا۔ دیکھو نا، زندگی، عزت، راحت، چین، سکون، موت، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ جس نے عمران خان صاحب کو بچایا، وہ اللہ جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت دے۔ تو آپ نے اللہ سے ہی امیدیں وابستہ رکھنا ہے، اور کسی کے کوئی بھی ایسا ادارہ جو ہماری سیکورٹی کے لیے ہے، ہمارے تحفظ کے لیے، آپ نے اس کے خلاف نہ ٹویٹ کرنا ہے، نہ کوئی پوسٹ فیس بک میں کرنا ہے، نہ کوئی سٹیٹس لگانا ہے، نہ منہ سے ایسی کوئی بدبودار بیان دینا ہے۔ تو خدا را ایسی چیزوں سے باز آ جائے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، فوج بھی ہماری ہے، عوام بھی ہماری ہے، اور ملک پاکستان بھی ہمارا ہے۔ ہم نے اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، والسلام۔